السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہمیں ایک بار اور اس محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سوال و جواب کی محفل بڑی معلوماتی محفل ہوتی ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بہت سارے سوالات اس مرتبہ بھی آئے اور کچھ سوالات اس سے پہلے کے بھی جو باقی رہ گئے تھے، تو ان کے جوابات کو ہم شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 30 سے 35 منٹ کے درمیان ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ پروگرام جو ہے وہ مہینے میں 2 مرتبہ ہوگا۔ یہ پہلی تاریخ کو تو جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا، اس کے ساتھ ہی 15 تاریخ کو بھی، یعنی ہر مہینے کی 15 تاریخ کو بھی یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پروگرام کو یوں ہی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ لگاتار 21 دن گوشت کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ 21 دن تک لگاتار گوشت کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گوشت کھانے سے دل مردہ نہیں ہوتا، بلکہ گوشت کھانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، حضور نے بکری کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، تو گوشت اور اونٹ کا گوشت بھی تناول فرمایا، تو گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 21 دن تک مسلسل گوشت کھانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دل مردہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ مناسب مقدار میں کھایا جائے۔ گوشت کو تو سید الطعام کہا گیا، کھانے کا سردار کہا گیا، اور ہم اگر ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تو گوشت کھانا مسلمان ہونے کی علامت ہو گئی ہے، یعنی گوشت کھانا چاہیے لیکن مناسب مقدار میں، جس کی وجہ سے طبیعت خراب نہ ہو اور معدہ یا ہاضمہ وغیرہ خراب نہ ہو، اتنی مقدار میں، کیونکہ اگر زیادہ مقدار میں تو پھر تو کوئی بھی کھانا ہو، چاہے گوشت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اگر اوور لمٹ آپ نے کھا لیا ہے تو پھر تو نقصان ہوگا اس کا، معدہ خراب ہو جائے گا، ہاضمہ خراب ہو جائے گا، پیٹ کی بیماریاں ہو جائے گی۔ تو وہ تو پھر کوئی بھی چیز ہو، گوشت ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، تو وہ اوور لمٹ نہیں کھانا چاہیے، بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے۔ کوئی بھی کھانا ہو وہ مناسب مقدار میں اگر کھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی حلال کھانے کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ کوئی بھی کھانے سے پھر آدمی ادھر ذہن نہ لے جائے کہ کوئی بھی کھانا کہہ دیا مطلب کیا پھر حرام کھانا بھی کھانا، یہ مراد ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں گوشت کی بات چلی، اور گوشت بھی کون سا؟ حلال گوشت، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے اور ان جانوروں کو بھی شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو، سنی صحیح العقیدہ مسلمان نے ذبح کیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو، ایسے گوشت کی کھانے کی بات چل رہی ہے۔ تو پھر اگرچہ 21 دن تک آدمی مسلسل ہی کیوں نہ کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ مناسب مقدار میں کھائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ چالو نماز میں برے خیال آنے سے کیسے بچیں؟ تو نماز کے دوران برے خیال آنا یا وسوسے آنا یہ ایک نارمل سی بات ہے، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی، مومن ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ برے خیالات اور برے وسوسے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ چور وہیں پر چوری کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں پہ دولت ہوتی، جہاں پہ مال ہوتا ہے۔ تو ہمیں وسوسے آ رہے ہیں، ہمیں برے خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور شیطان ہمارے اس ایمان کی دولت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے دوران نماز بھی اور نماز کے باہر بھی ہمیں برے خیالات آتے رہتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کریں۔ اگر برے خیالات آتے ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں،
نماز کے باہر ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ، نماز کے علاوہ اگر آپ کو کوئی برا خیال آ رہا ہے یا برا وسوسہ آ رہا ہے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ درود شریف پڑھتے ہی وہ برا خیال، برا وسوسہ آپ کا دور ہو جائے گا درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ لیکن نماز کے دوران تو ہم درود شریف نہیں پڑھ سکتے، جہاں اس کا موقع ہے، جہاں اس کی جگہ وہیں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز میں وسوسوں سے بچنے کا علاج حدیث شریف میں بھی آیا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کے درمیان ہمیں کوئی وسوسہ نہ آئے، برا خیال نہ آئے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھو 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 اس طرح کرنا ہے، یعنی تھوکنا نہیں ہے، یعنی تھوک نکلنا نہیں چاہیے، بس تھو تھو کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ شیطان بھاگ جائے گا اور پھر آپ وسوسے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر نماز کے دوران، نماز کے بیچ میں وسوسہ آ رہا ہے یا برا خیال آ رہا ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور کرے، نماز کے دوران اگر وسوسہ آتا ہے تو یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ وسوسہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ پوری توجہ نماز میں لگانے کی کوشش کرے، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے خاص طور پر نگاہیں جمانے کا جو طریقہ ہے کہ کون سے رکن میں نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے، جیسے قیام کی حالت میں نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، رکوع کی حالت میں دونوں پاؤں کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں ناک کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، اور اگر ہم قعدے میں بیٹھے ہیں تو نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ گود میں ہونی چاہیے، اور سلام پھیرتے وقت کندھے کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، توجہ آپ کی مرکوز رہے گی، اور آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان چیزوں کا ترجمہ آپ سیکھ لیں۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یا آپ جو بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ملاتے ہوں تو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ آپ سیکھ لیں، جو صورتیں آپ عام طور پر پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ سیکھ لیں۔ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، التحیات، درود ابراہیم وغیرہ جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، نماز کے جو بھی اذکار ہیں ان سب کا ترجمہ، معنی، مطلب آپ جان لیں، اور جب بھی وہ پڑھیں آپ نماز کے اندر تو ترجمے کو ذہن میں گھماتے رہیں، ترجمے کی طرف توجہ لے جائیں۔ کہ سورہ فاتحہ جیسے آپ نے پڑھی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جب آپ ذہن میں ترجمے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اس کے معنی اور مطلب کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو دوسرا کوئی خیال آئے گا ہی نہیں۔ تو یہ وسوسے کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ۔ اچھا، آپ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ چلو ہم الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ سورت پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا، سیکھ لیا، لیکن امام صاحب کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو تب تو خاموش کھڑا رہنا ہے۔ امام صاحب قرات کر رہے ہوں، چاہے بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ آواز سے، خاموش کھڑا رہنا ہے مقتدی کو حنفی مذہب کے مطابق۔ تو اس وقت کیا کریں؟ تو اس وقت بھی وہ اگر جہری نماز ہے، یعنی بلند آواز سے قرات کیے جانے والی جو نماز ہے، تو سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ امام صاحب بھی اگر پڑھ رہے ہوں تو اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ائمہ حضرات کی، جو امام حضرات ہوتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، ان کی کچھ صورتیں مخصوص ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے سیٹنگ کی ہوتی ہے، 10 دن کی سیٹنگ، 7 دن کی سیٹنگ، کہ اس دن یہ پڑھنا ہے، اس دن وہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ صورت آئے گی، اس کے بعد یہ صورت آئے گی۔ تو سنتے سنتے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب یہ خاص صورتیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ خاص خاص صورتیں ہی امام صاحب پڑھتے ہیں، تو ان چیزوں کا، ان صورتوں کا، ان آیتوں کا ترجمہ ہم یاد کر لیں، اور امام صاحب جب بھی وہ صورت یا وہ آیت پڑھے تو ہم اس کے ترجمے پر غور کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بھی توجہ آپ کی وہاں پر لگی رہے گی، توجہ بٹے گی نہیں، دھیان بھٹکے گا نہیں، اور وسوسے نہیں آئیں گے، برے خیالات نہیں آئیں گے۔ اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اگر برے خیالات آتے ہیں تو کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں تو برا وسوسہ، بہت بری بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ یہ بھی غور کریں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور صحابہ کا، بلکہ ایک صحابی جو ادنا درجے کا صحابی، ورنہ وہ صحابیت کے درجے میں تو سب برابر ہیں، لیکن کوئی صحابی ادنا درجے کا بھی اگر ہو تو ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کوئی ولی ان کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں کوئی ولی کتنے بھی بلند مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، چاہے غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، کسی بھی بلند مرتبے پر پہنچ جائے، وہ صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی کے پاس ایک ایسی فضیلت ہے جو ان کے علاوہ لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا؟ ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کرنا، یہ ان کی خصوصیت ہے صحابہ کرام کی، یہی سب سے بڑی ان کی فضیلت۔ تو وہ صحابہ، سوچیں ہم اور آپ یہ گھبرا جاتے ہیں یا جو ہے کہ برے وسوسے آئیں تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بھی معاملات، تو صحابہ کرام کا تو ایمان کتنا مضبوط۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کر دیں، زبان پر لے آئیں تو ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو وہ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطا اور نسیان اور وسوسوں پر پکڑ نہیں فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسوں پر پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ دل میں جو خیالات آئیں، برے خیالات آئیں، لیکن آدمی زبان پر نہ لائے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی عذاب کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو بول نہ دے یا جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، وسوسے جو آ جاتے ہیں، خیالات جو آ جاتے ہیں، یہ ہمارے اختیار و طاقت سے باہر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسوں پر پکڑ نہیں فرماتا۔ اس لیے اگر وسوسے آتے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سوچے کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں تو وسوسے آتے تو نماز نہیں پڑھنی، یہ تو پھر بے وقوفی والی بات ہو جائے گی۔ یہ بھی تو پھر ایک وسوسہ ہوا، یہ بھی ایک وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ کہ نماز میں برے خیالات آتے ہیں تو نماز ہی نہیں پڑھنی۔ بھائی کیوں ایسا کرنا ہے؟ نماز تو پڑھنی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ نماز میں برے خیالات آئیں، اگرچہ نماز میں برے وسوسے آئیں، نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے فرائض واجبات اور اس کی جو ساری جو شرطیں وغیرہ ہوتی ہیں نماز کی، ان ساری چیزوں کی اگر رعایت کی تو نماز تو ہو ہی جائے گی، بھلے وسوسے آ رہے ہیں یا بھلے برے خیالات آ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ شوہر اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت کیا چیز اس کے لیے جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے؟ دیکھیے ہم لوگ یہاں پہ سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر اس میں ہم شرم کریں گے تو سیکھ نہیں پائیں گے اور سکھا بھی نہیں پائیں گے۔ تو جو بھی مسئلہ ہو، مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کوئی پرسنل مسئلہ ہو یا ایسے عام کوئی مسئلہ ہو۔ کیونکہ ہم بستری کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کے لیے ہم بستری کے وقت کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تو اگر یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سے مقام میں ہم بستری کرنا جائز ہے، تو وہ مقام تو ایک ہی ہے، ہم بستری کا مقام ایک ہی ہے۔ عورت کے آگے کا مقام، اسی میں ہم بستری ہو سکتی ہے، پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ آگے کے مقام میں جو ہم بستری ہو تو اس کے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، آگے کی جانب سے بھی، پیچھے کی جانب سے، آگے کی طرف یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، جبکہ حرام مقام میں مبتلا نہ ہو، حرام جگہ میں ملوث نہ ہو، تو اس کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے۔ اور عورت کے جسم کے دوسرے حصے سے بھی استمتاع کیا جا سکتا ہے، سینے والا حصہ ہو اس سے بھی استمتاع کرنا جائز ہے، اور بوس و کنار، بوسہ لینا، بغل گیر ہونا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور مزید ان کو اگر تفصیل جاننی ہے، سوال کرنے والے جو بھائی ہیں، تو وہ ایک کتاب ہے قرینۂ زندگی، اس کا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرینۂ زندگی یہ اسی تعلق سے لکھی ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے پر، اور میاں بیوی کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے، ہم بستری کا طریقہ، اس کے آداب، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کتاب کے اندر ساری چیزیں بیان کی گئی۔ جن لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے وہ بھی اس کتاب کو پڑھیں، اور جن لوگوں کا نکاح قریب میں ہونے والا ہے وہ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے قرینۂ زندگی، یہ ہندی میں بھی دستیاب ہے، اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو ہندی میں بھی وہ کتاب ملتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ ایک دن میں فرض نماز دو الگ الگ مسجدوں میں پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ جیسے ظہر کی نماز دو مسجدوں میں پڑھی تو کیا گناہ ہے؟ دیکھیے ایک وقت کی نماز ایک مرتبہ پڑھنا ہی فرض ہے، ظہر کی نماز ہے تو اس وقت کی جو ظہر ہے وہ ایک مرتبہ ہی پڑھی جائے گی، وہ دو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔
ہاں اگر وہ پہلے کی کوئی ظہر کی نماز باقی ہے تو اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ایک وقت میں 2 ظہر کی نماز ہوگی، لیکن ایک تو وقتی ہوگی، اس وقت کی ظہر ہوگی، اور جو دوسری آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو قضا پڑھ رہے ہیں، تو قضا تو کسی بھی نماز کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ قضا نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ایک وقت میں ظہر کی وقتی نماز 2 مرتبہ نہیں پڑھی جا سکتی، اور اگر کوئی ایسا کرے گا، مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک مسجد میں 1 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ لی، اب دوسری مسجد میں جا کر وہی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ٹائم آگے پیچھے تھوڑا سا ہوتا ہے، کسی مسجد میں جلدی ہو جاتی ہے، کسی مسجد میں لیٹ ہوتی ہے، تو جلدی والی مسجد میں 1 مرتبہ پڑھ لی، اور پھر جہاں لیٹ ہوتی ہے وہاں پر گیا اور دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہے، تو چونکہ پہلی مرتبہ پڑھنے سے ہی اس کی جو مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے نا، ساری نمازوں کا یہی حکم ہے، وہ ظہر کی نماز پہلی مرتبہ پڑھنے سے ہی اس کی ہو چکی، پہلی مرتبہ جو پہلی مسجد میں اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے مثال کے طور پر وہ ہو گئی، اب دوسری مرتبہ جو دوسری مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے اب وہ فرض نہیں ہوگی، اب وہ ظہر کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ظہر کی نماز تو ہو چکی ہے، اب یہ جو نماز ہے یہ نفل ہو جائے گی، دوسری مرتبہ دوسری مسجد میں جا کر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی، لیکن اس میں گناہ نہیں ہے۔ جو سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ کیا 2 مرتبہ 2 مسجدوں میں الگ الگ ایک ہی وقت کی نماز پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ درست بھی نہیں، کیونکہ وہ آدمی تو اپنے اعتبار سے یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں ظہر کی نماز 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، جبکہ دوسری مرتبہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس کی ظہر کی ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ تو نفل ہو رہی ہے، وہ نفل ہو جائے گی اس کی۔ ہاں نفل کی نیت سے اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ شامل ہو جائے، اس میں ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ پڑھ چکا، دوسری مرتبہ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے مغرب کی نماز، عام طور پر کہ یہاں مغرب کی نماز پڑھ کے گیا، دوسری جگہ پہنچا تو کوئی پیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو اس کو بڑی خواہش ہوئی اب پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع چلا گیا، تو وہ سوچے کہ لاؤ میں شامل ہو جاؤں، تو وہ تو مغرب کی پڑھ چکا ہے، تو مغرب تو ہو چکی ہے اس کی، تو نفل کی نیت سے وہ شامل ہو سکتا ہے، نفل کی نیت سے وہ شامل۔ لیکن یہ مسئلہ یہاں پر آئے گا مغرب کی نماز میں کہ نفل جو نماز ہوتی وہ تو 3 رکعت ہوتی نہیں ہے، نفل نماز جو ہوتی وہ تو 3 رکعت ہوتی نہیں ہے، تو مغرب کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا مغرب کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، وہ 4 رکعت والی نماز میں شامل ہو سکتا ہے، اور 2 رکعت والی نماز میں نفل کی نیت سے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ وہ تو مثال کے طور پر بیان کرنے میں مغرب کا وقت آ گیا، کیونکہ عام طور پر جو پیران نظام آتے ہیں باہر سے تشریف لاتے ہیں تو وہ مسافر ہوتے ہیں، تو وہ دوسری 4 رکعت والی نمازیں عام طور پر نہیں پڑھاتے، وہ مغرب کی ہی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے مثال جو ہے وہ مغرب کی آ گئی، ورنہ وہ دوسری 4 رکعت والی نماز ہو یا وہ 2 رکعت والی نماز ہو، اور کوئی بڑی شخصیت پڑھا رہے، کوئی ہستی ہے، کوئی بڑے عالم دین ہے، اور اس وجہ سے کہ بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے اور وہ پہلے پڑھ چکا ہے، تو یہ دوسری مرتبہ نفل کی نیت سے اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کو فرض سمجھے اور دونوں کے تعلق سے یہ سمجھے کہ دونوں ہی ظہر کی نماز ہے یا دونوں ہی عصر کی نماز ہے، یہ سوچ اس کی غلط ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہاں نماز میں کوئی خرابی آ گئی تھی، نماز فاسد ہو گئی تھی، نماز ٹوٹ گئی تھی، یا یہ کہ امام کے اندر کوئی شرعی خرابی تھی جس امام کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، جیسے کبھی غفلت میں ہمارے بھائی باہر کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایسی مسجد میں چلے جاتے ہیں جو سنیوں کی مسجد نہیں ہوتی، بد مذہبوں کی مسجد ہوتی ہے، اس نے پڑھ لی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بد مذہبوں کی مسجد تھی، تو اب کیا کرے؟ اب ظاہر سی بات اب تو جائے گا وہ اپنی مسجد میں جا کر اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، تو وہ پہلی والی نماز تو ہوئی ہی نہیں، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 مرتبہ پڑھی، وہ دوسری والی جو نماز ہے وہ اصل کہلائے گی۔ یا امام کے اندر کوئی دوسری شرعی خرابی پائی جاتی ہے کہ کلم کلہ گناہ کبیرہ کرتا ہے مثال کے طور پر امام، تو اب اس کو امام بنانا ہی جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو اب اس نے کیا سوچا کہ اس امام کے پیچھے تو نماز ہو نہیں رہی ہے، تو یہاں کسی مجبوری کی وجہ سے 1 مرتبہ پڑھ لی، پھر جا کر دوسری جگہ پڑھے، تو یہ شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنیاد پر بھی اس کو اجازت ہوگی، اور وہ دوسری والی جو نماز ہوگی وہ اصل ظہر کی نماز کہلائے گی یا عصر کی کہلائے گی، یا جس وقت کی وہ نماز ہے وہ اصل نماز وہ کہلائے گی۔ تو میرے خیال سے اس مسئلے کا حکم واضح ہو چکا ہے۔ 5واں سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اس پہ غور کریں گے۔ مسجدوں میں ہم جو نیاز کھاتے ہیں یہ حلال کمائی سے ہو یا حرام کمائی سے ہو ہمیں نہیں پتہ، اور ہم کھا لیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کمائی حرام ہے، تو کیا اس کا گناہ ہمیں ہوگا؟ تو مسجدوں میں جو نیاز کا انتظام کیا جاتا ہے یا کسی اور جگہ پر بھی ہے، مسجدوں کی یہ خصوصیت نہیں ہے، کسی اور مقام پر بھی، محلے میں، علاقے میں، کہیں پر بھی نیاز کا انتظام کیا گیا، اور سنی حضرات نے نیاز کا انتظام کیا ہے،
تو ان پر بھروسہ کرتے ہوئے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے نیاز کھانا جائز ہے۔ یعنی یہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ وہ سنی حضرات ہمیں کھلا رہے ہیں، سنی مسلمان، تو حسن ظن ہمارا یہی ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے اچھا گمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں حلال ہی سے کھلا رہے ہوں گے۔ تو سنی ہے، سنی سے یہی امید کی جا سکتی، سنی مسلمان سے، کہ وہ ہمیں حلال کھلا رہا ہوگا، ذبیحہ بھی حلال ہوگا، کمائی بھی حلال ہوگی، تو کھانا جائز ہے۔ یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ پھر آدمی جا کے پوچھے، تقویٰ یہ پرہیزگاری ہے کہ آدمی پوچھے بھائی آپ کہاں سے گوشت لائے، بھائی کون سی کمائی، حلال روپیہ پیسہ لگایا کہ نہیں لگایا۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ ہر شخص پر لازم نہیں۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ تحقیق کرے، ورنہ عام مسلمانوں کے لیے اجازت ہے کہ سنی مسلمان نے اگر انتظام کیا ہے تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر اس سوال میں جو یہ جز ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حرام کمائی سے، تو ایسے ہی نہیں، ایسی افواہ اڑی ہو یا ایسی خبر آئی ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔ یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے، یا تو وہ شخص خود بتائے کہ میں نے بھائی حرام پیسہ دیا تھا، یا گواہوں کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، شرعی گواہوں کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ بھائی اس میں حرام کمائی ملائی گئی تھی، تو اس کھانے والے پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے تو حسن ظن کی بنیاد پر کھایا ہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے، سنی مسلمانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اس نیاز کو کھایا۔ تو اب جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے وہ گنہگار ہوں گے، بہت سخت گنہگار ہوں گے۔ اور جو نیاز کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے لے لیا، لیکن پتہ ہونے کے باوجود کہ بھائی اس کے کاروبار مختلف طرح کے ہیں، حرام کاروبار بھی کرتا ہے، تو اس سے پیسہ لینا ہی نہیں چاہیے، ورنہ وہ سب بھی گنہگار ہوں گے، انتظام کرنے والے بھی سب گنہگار ہوں گے حرام پیسہ لینے کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کا جو 2 نمبر کا دھندا کرتے ہیں یا کوئی حرام کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ان کا پیسہ نیاز میں لیا ہی نہ جائے، ان کا پیسہ نیاز میں لیا ہی نہ جائے۔ اس سے پہلے وہ اس کی تفصیل میں کبھی کسی موقع پر بیان کر چکا ہوں۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ اگر ان کے پیسوں کو ٹھکرا دیا جائے نا، تو ان کو عبرت حاصل ہوگی، سبق کہ ہمارے پیسوں کو کیوں نہیں، کیونکہ ہم حرام کمائی کماتے بھائی کیوں لیں گے، تو ان کو سبق۔ اور آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ نیازوں میں حصہ لینے کا شوق بھی ہوتا ہے، 2 نمبر والے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے نیازوں میں حصہ لیں گے، وہ الگ سے بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے یہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور کوئی سب مشترک طور پہ کر رہے ہیں، ملا کر چندہ کر کے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کا پیسہ نہ لیا جائے، ہرگز نہ لیا جائے۔ تو ایسے لوگ بہت ہی سخت گنہگار ہوں گے جو جان بوجھ کر ایسا پیسہ نیاز کے اندر لگاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ بیان ہو گیا۔ اور پھر یہ بات بھی یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ جو پیسہ حرام کا ہے، آدمی اس کے ذریعے سے صدقہ کرے، نیاز بھی ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے، اور یہ حکم شرع ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد حرام پیسے کو صدقے کے طور پر دے رہا ہے۔ سوچیں، پہلے تو وہ حرام پیسہ اس کے لیے استعمال ہی جائز نہیں، اس حرام پیسے کا استعمال ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی آدمی حرام پیسے کا مالک ہوتا ہی نہیں، حلال پیسے کا آدمی مالک ہوتا ہے، حرام پیسے کا آدمی مالک ہی نہیں ہوتا۔ اور آدمی صدقہ کرے گا کس میں سے؟ اپنے مال میں سے جس کا وہ مالک ہے، حرام پیسے کا تو وہ مالک ہی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ بہت سخت حکم علماء نے یہاں پر بیان کیا کہ اگر کوئی حرام مال کے ذریعے صدقہ کرے اور اس میں ثواب کی نیت کرے تو اس کے کفر کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے حرام کمایا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، تو اللہ کی نافرمانی کر کے حرام کمایا، پھر اسی حرام مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے اور اسی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے جس کی نافرمانی کی، تو یہ ظاہری طور پر معاذ اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ظاہری طور پر، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر سکتا، لیکن اس کی صورت وہ بن رہی ہے، اس لیے علماء کرام نے کفر کا حکم دیا، اس پر توبہ لازم ہے، اتنا سخت حکم ہے اس کا۔ آگے سوال نمبر 6، آج کل لوگوں کو سچ بات بتاتے ہیں تو انہیں خراب لگتا ہے، جیسے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا منع ہے، کہ اس کے آداب میں سے، خانہ کعبہ کے آداب میں سے ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے تھوکا نہ جائے، بائیں جانب دائیں جانب، بھی اگر اس طرف رخ بھی ہے تو نیچے کی طرف منہ کر لیں، کیونکہ عام طور پر یہ کہاں ہو سکتا ہے، وضو کر رہے ہیں تو وضو میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سیٹ بنی ہوئی ہے اور نل وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں، اس کا بناوٹ کا طریقہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، اور یہ وضو کے بھی آداب میں سے کہ وضو کرتے وقت ہمارا جو چہرہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔
اب اس میں اگر ہم کلی کریں یا کچھ تھوکیں، پان کھا کر آئے ہیں، گٹکا کھا کر آئے، تمباکو وہ تھوکے، تو یوں چہرہ رکھ کے سامنے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے، نیچے کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہیے. تو اس سے کیا وہ سمت بدل جائے گا، ڈائریکشن بدل جائے گا. وہ نیچے والا ڈائریکشن الگ ہے، سامنے والا جو ڈائریکشن ہے وہ خانہ کعبہ کا ڈائریکشن ہے، مغرب کی جانب، ویسٹ کی جانب. تو یہ اس کے آداب میں سے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بتایا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا منع ہے، اگر یہ بتاتے ہیں کسی کو اور اسے برا لگ جاتا ہے تو وہ ہمیں برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے سامنے سے کہ کیا ہے مجھے سکھاتا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں. تو پھر کیا ہمیں حق بات کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ سوال پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ حق بات کرنا چھوڑ دینا چاہیے، کسی کو بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، سامنے والا نہیں مانتا ہے تو ایسا نہیں. بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ہی ضروری کام ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی اور حدیث میں بھی بیان کی گئی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے. جو امت لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی، اس امت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، امت محمدیہ کے بارے میں، یعنی ہمارے بارے میں، ہمارے آپ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب سے بہتر امت بنایا، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی امت بنایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے آیت کریمہ میں اس امت کی خوبیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں. جو فضیلت حاصل ہوئی تو فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوئی وہ بھی بیان کی جا رہی ہے آیت کریمہ میں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس امت کی صفت بیان کی گئی، اس امت کی یہ خوبی بیان کی گئی. اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر تو الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہی ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے، خیر امت ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. تو اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ اس کی کمی ہے، وہ اس کی کوتاہی ہے. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نے اس کو پیغام پہنچا دیا. ہماری ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا. ہم نے مسئلہ بتا دیا، جیسے کہ اس سوال کے اندر جو بات تھی کہ بھائی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا منع ہے، یہ ہم نے بات بتا دی. اب نہیں مانتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور الحمدللہ انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا. ہم نے جو اچھی بات لوگوں کو بتائی، کسی کو بھی بتائی، اس کا ثواب ہمیں ملے گا. حدیث شریف میں آیا، وہ حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. کہ جو شخص بھلائی کی طرف بلائے، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہدایت کی طرف بلانے کا ثواب ملے گا، اچھی بات کی طرف بلانے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بلانے کی وجہ سے جو لوگ بھی اس ہدایت پر عمل کریں گے، جو لوگ بھی اس اچھی بات پر عمل کریں گے تو ان سارے عمل کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. یعنی سوچیں آپ کہ ایک تو ہدایت کی طرف بلانے کا ثواب مل رہا ہے، اچھی دعوت، نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل رہا ہے، اور اس کی دعوت کی وجہ سے اگر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو عمل کرنے والوں کا بھی ثواب اس کو ملے گا. اور اس کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں ان کے ثواب میں سے جیسے 10 نیکیاں ملی تو 2 نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائے تو ان کی 8 رہ گئی، ایسا نہیں. ان کی بھی 10 پوری کی پوری رہے گی اور اس کو بھی ان کے برابر عمل کرنے کا، یعنی اس کو بھی 10 نیکیاں ملے گی. جس نے رہنمائی کی، جس نے ہدایت کی دعوت دی، اس کو بھی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. یہ بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت ہی، یہ سمجھے کہ بہت ہی بہترین چیز ہے. اور لیکن اس کا الٹا ہو جائے تو پھر وہ وبال بھی ایسا ہے. آگے ارشاد فرمائے کہ جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے تو بلانے کا تو اس پر عذاب ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا جو گمراہی کی طرف بلانے کی وجہ سے اس گمراہی پر لوگ عمل کرنے لگ جائیں گے تو ان عمل کرنے والوں کے گمراہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا. یعنی ان کو تو گناہ ملے گا، ان کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا. تو اچھی بات کا حکم دینا چاہیے، بری بات سے
روکنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایسا نہیں کہ اب ہم وہ کام ہی چھوڑ دیں، بھلائی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں، برائی سے روکنا ہی چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ ہر مسلمان اپنے اعتبار سے دین کی تبلیغ کرتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی حاصل ہو جائے گا۔ آگے 7ویں نمبر پر سوال ہے کہ حضرت میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، 12x60 کا پلاٹ، اس کے آجو باجو میں کافی جگہ ہے، کافی جگہ خالی پڑی تھی، تو پلاٹ میں نے 12x60 کی جگہ پر 12x70 کا بنا دیا، مکان بنا لیا، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ جگہ گجرات ہاؤسنگ بورڈ کی ہے، یعنی جو جگہ انہوں نے اپنے مکان میں شامل کر لی ہے وہ جگہ کس کی ہے؟ گجرات ہاؤسنگ بورڈ کی۔ تو یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو طریقہ اپنایا، یہ جو ان کا عمل ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے خریدا کتنا ہے؟ 12x60، تو 12x60 ہی ان کا ہے، اور اس سے زیادہ اگل بغل میں جو ہے وہ ان کا ہے ہی نہیں، تو اس کو اپنے مکان میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ جو ان کا ہے ہی نہیں اس کو مکان میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ وہ غلط ہے، جائز نہیں، درست نہیں ہے، فوراً اس کو خالی کر دیا جائے۔ اور انہوں نے لکھا بھی ہے سوال کے اندر کہ وہ جگہ کس کی، جو 10 فٹ جو زیادہ جگہ جو انہوں نے اپنے اندر شامل کر لی مکان میں، وہ جگہ گجرات ہاؤسنگ بورڈ کی ہے، مطلب کیا ہے؟ گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے، کیونکہ گجرات ہاؤسنگ بورڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ایک شعبہ ہے، حکومت کا ہی ایک شعبہ ہے، تو یہ زمین حکومت کی ہوئی۔ حکومت کی زمین پر بھی ناجائز قبضہ کر لینا جائز نہیں، یہ ناجائز قبضہ ہوا، حکومت کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے، حکومت کی اجازت کے بغیر حکومت کی زمین پر بھی اگر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللیگل ہوگا، یہ غیر قانونی ہوگا، اس پر بعد میں اگر کارروائی ہوئی تو ذلت کا بھی سامنا ہے اور سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے، یا جو ہے جرمانہ وغیرہ بھرنے کو آئے گا، یعنی تکلیف ہے اس کے اندر بہرحال۔ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے، اس ذلت سے بچنے کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ کرے گا تو ذلت کا سامنا ہوگا یا جو ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے بھی اس کی اجازت نہیں۔ کیونکہ ایک قاعدہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت کے اعتبار سے جائز ہیں، ہماری شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن قانون میں جرم ہے، قانون کے اعتبار سے جرم ہے، اور وہ شریعت سے قانون ٹکراتا بھی نہیں ہے، حکومت کا قانون شریعت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، تو اس کی پابندی بھی ضروری ہے، اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کے خلاف کرنے میں ہم اپنے آپ کو خود ذلیل کریں گے، اور اس کے خلاف کرنے میں ہم اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں گے، کیونکہ قانونی کارروائی ہوئی تو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے، تکلیف کا سامنا ہوگا، جرمانہ پیسے وغیرہ بھی دینے پڑیں گے، نقصان ہوگا۔ اس لیے اس کی وہ قانون کی بھی خلاف ورزی، جو قانون شریعت کے خلاف نہ ہو اس کی خلاف ورزی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جو قانون شریعت کے خلاف ہے تو پھر تو اس کو ٹھوکر ماریں گے ہم، جیسے نسبندی کا قانون ہے یا کوئی دوسرا ایسا قانون، جیسے ابھی طلاق والے مسائل میں جو انہوں نے قانون نکالا، تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو اپنی شریعت کے حساب سے چلیں گے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ ان کا۔ اب ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سوال بچ گئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 15 دن کے بعد جو پروگرام ہوگا اس میں ہم شامل کریں گے۔ آخری سوال ہے کہ کیا ہم سرنیم یعنی اٹک بدل سکتے ہیں؟ سرنیم بدلنے کا مطلب کسی کا سرنیم ہے شیخ تو وہ بدل کے انصاری کر لے، یا کوئی انصاری ہو تو وہ شیخ کر لے، یا فاروقی کر لے، یا صدیقی کر لے۔ اور آج کل تو سید بننے کا لوگوں کو بہت ہی بھوت سوال ہو گیا، یہ اس کے تعلق سے تفصیل میں پہلے بیان کر چکا۔ زبردستی سید بنیں گے، یعنی سید ہیں نہیں، آبائی طور پر باپ دادا سید نہیں، اور یہ بھائی سید بن کے بیٹھے ہوئے۔ لوگوں کو معلوم کہ پہلے شیخ کہلاتا تھا، پہلے فاروقی کہلاتا تھا، یا پہلے صدیقی کہلاتا تھا، اب اپنے آپ کو سید کہنے لگ گیا، مطلب جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، پہلے تو صدیقی تھا تو سید کیسے ہو گیا؟ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور اس کا وبال بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کرنے کا مطلب کہ اپنا نسب بدلے، کوئی اپنا سرنیم چینج کرے۔ سرنیم چینج کرنے کا مطلب ہی وہ ہوا کہ آدمی اپنا نسب بدل رہا ہے، اپنے وہ شیخ نہیں اور اپنے آپ کو شیخ کہے، سید نہیں اور اپنے آپ کو سید کہے، تو اس کا باپ تو شیخ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شیخ ہے
اور وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، تو اس کا باپ تو شیخ ہے، تو مطلب کیا ہو، یہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، مطلب اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بتا رہا ہے، یہی مطلب ہوا نا اس کا، کیونکہ باپ تو اس کا شیخ ہے تو اس کو اپنے آپ کو شیخ کہنا چاہیے۔ تو یہ نسب بدلنا ہوا، اور نسب بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور ہو جانا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں، اللہ کی رحمت کی کس کو ضرورت نہیں؟ ہر شخص کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اب اگر لعنت کا مستحق ہو جاتا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، پھر آپ پوری زندگی اسی طرح کے معاملات ہوں گے، روزی میں سے بھی برکت ختم ہو جائے گی، ہر چیز میں نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، مصیبتوں کا سامنا ہوگا، اور آخرت میں جب جائے گا اس کا عذاب ہوگا وہ الگ سے۔ تو بہرحال یہ سرنیم چینج نہیں کر سکتے، سرنیم چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سوالات ابھی ہم نے وقت کے اعتبار سے شامل کیے، اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو سوال باقی رہ گئے ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پرچیاں آئی ہیں وہ بھی، اور اگر آپ حضرات کے ذہن میں دوسرے کوئی سوال آ رہے ہوں تو وہ سوالات بھی آپ لکھ کر جمع کروا سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو آئندہ کے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ سنت رسول اللہ اور احکام اسلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔